یہ بڑا ایک سیلف لیس قسم کا کوئی انسان پریزنٹ ہو رہا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کہ بڑا اچھا سا دل رکھتا ہے یا سیلف لیس ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے دوسرے کے لیے خیر ہو. اور تو اس میں کوئی ڈانٹنا ڈپٹنا غصہ وہ تو یقینی طور پہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ وہ واپسی میں کچھ نہیں چاہتا. انویٹیشن ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے والدین کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ایسا ایکچولی میں نہیں ہوتا. جو ڈیزائن ہے نا ہیومن بینگس کا وہ واپس چاہتا ہے. کیا اس میں غصہ ہے اس مزاج میں؟ دیکھیے ہمارا برین جو ہے نا، میں مائنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں برین کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو برین ہے وہ خسارے کو بہت برا سمجھتا ہے، اور ہمارے دماغ میں یہ ججمنٹ چلتی رہتی ہے دوسرے کے ساتھ جو لین دین میں کہ کہیں مجھے خسارہ تو نہیں ہو رہا. ایک طرف تو ہمارا برین جو ہے اس کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ خسارے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور الارم بجاتا ہے. دوسری طرف جو ہمارا مائنڈ ہے اس کی جو پرورش ہے وہ ایسے کی جاتی ہے کہ تم نے وفا کا پتلا بننا ہے، تم نے خسارے کو برداشت کرنا ہے، تم نے قربانی دینی ہے اور تم نے اثار کرنا ہے. یہ ہمارے سافٹ ویئر ہیں، ہمارا ہارڈ ویئر اس کو نہیں مانتا. ہمارا ہارڈ ویئر ایکویلٹی کو مانتا ہے. ہمارے جو دیکھیں ہماری جو باڈی ہے اس کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ ہومیوسٹیسس ہے، کہ ہمارا جسم ٹیمپریچر کو برقرار رکھنا چاہے گا، اور اگر نہیں رکھ سکے گا تو پھر وہ بیمار ہے. ہمارا جسم جو ہے بلڈ پریشر کو، شوگر کو اور آکسیجن لیول کو، ہر چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. ہمارے خون میں ہزاروں اجزاء ہیں اور ہمارا جسم انتہائی ایفیشنسی سے اس کے اندر تمام اجزاء کو بیلنس کر کے رکھنا چاہتا ہے. بیلنس نہیں ہوتا تو اور جب وہ بیلنس نہیں ہوتا تو ہمارا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ خسارہ نہیں چاہتا، وہ ون ون میں یقین رکھتا ہے. ہمارا جو اینیمل برین ہے یا جو وہ برین ہے جو ہمارے جسم کے اندر کے نظام چلاتا ہے وہ بہت ون ون چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر سپر امپوز کرتے ہیں ایسی لرننگ. ہسٹری میں خاص طور پر ایسا ہوتا رہا، اب تھوڑی چینج آ رہی ہے. اب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بات 50 سال پہلے سے یہ بات کبھی نہیں کہی جاتی تھی کہ اپنا خیال رکھیے گا. اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ خود کہے کہ میں اپنا بہت خیال رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ خود غرض ہے جو اپنا خیال رکھتا ہے. اپنا خیال رکھنا تو کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے. اپنے لیے جینا تو کوئی جینا ہی نہیں ہے. جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے. اور یہ سارا سپر امپوز سافٹ ویئر جو کہ ایکچولی میل ویئر ہے، ہمارا برین اس کو نہیں مانتا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ 3 4 5 سال کے بچوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے مبرہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل تم نے مجھے چاکلیٹ دیا تھا تو آج یہ تم مجھ سے یہ ٹافی لے لو. یہ فلاں چیز کل میں نے تمہارا پین یوز کیا تھا تو آج تم مجھے اپنی کتاب دے دو. تو بچے جو ہیں آپ دیکھیے کہ وہ برملا ایک لین دین میں انٹر ڈپینڈنس رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کی ماں ان کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے، نہیں ایسے نہیں کرتے، کسی کو دیتے ہوتے ہیں چیز. وہ ماں اس کا جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا شروع کرتی ہے تو بچہ اپنے اندر کی جو فطری ایک خواہش ہے جو کہ اس کے برین سے ابھر رہی ہے تو بچہ اس کو سپریس کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ چیز کرنا چاہتا ہے کہ جس سے دنیا اسے کہے کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، کیونکہ ہم نے الفاظ ایسے بنا رکھے ہیں اس چیز کے لیے. پین کا باعث بنتی ہے نا کہ ایک چیز ڈیزائن ایسے نہیں ہوئی بھی. آپ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ نے لین دین کی پالیسی کو فالو کرنا ہے، لیکن سافٹ ویئر ایسا ہمیں مل جاتا ہے. ایون یہ سوچنا بھی ایسا فیل ہوتا ہے. میں نے بہت دفعہ پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میرے ذہن میں ایک دفعہ ایک والدہ نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی ہوں، بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری لائف میں مجھے بھی کچھ چاہیے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کہوں گی تو میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں، میں ایک اچھی وائف نہیں ہوں.
تو اور اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کہ ہمارا برین چاہتا ہے کہ انصاف ہو، لین دین میں برابری ہو، لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے اس میں یہ چیز انفیوز کر دی جاتی ہے، بھر دی جاتی ہے کہ نہیں، تم نے اپنی بات نہیں کرنی، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، تم نے دوسروں کی بات کرنی ہے، تم نے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا خاتون کی کہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ ٹین ایج میں اپنے گھر کے ملازموں کے موزے دھونا اور ان کے چھوٹے موٹے ایسے کام کرنا بہت اچھا سمجھتی تھی. آپ بھی علاج میں شامل ہیں، آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کس کی پٹائی نہیں کی. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ذرا سی بات پہ پٹائی کا نشانہ کون کون بنا؟ سر گھر میں تو کوئی بچہ نہیں تھا، مطلب کوئی فیملی ممبر نہیں تھا کہ جو بچہ ہو. ایون باہر کی ایپیسوڈز بھی ملتی ہیں. یعنی جن دفاتر میں وہ بطور افسر کام کرتی رہیں، وہاں باوجود اس کے کہ ہر وقت درد دل دور اور نزدیک کے انسانوں کا ان کے دل میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتا ہے، لیکن کسی بھی بندے کو برا بھلا کہنا، مار پٹائی کرنا، دھکم پیل کرنا، وہ ان کا یعنی بہت روٹین کا ایک ڈسپلے ہے. سر اس پہ نا جو سب اور سے یہ زیادہ بیماری ہے، میں انہیں برا نہیں کہہ رہا، یہ ایک بیماری ہے جو کہ یہ شکل اختیار کر کے جب سامنے آتی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو برا بھلا بھی کہتے ہیں، مار پٹائی بھی کرتے ہیں، پھر دکھ درد میں ساتھ بھی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دل دے بڑے اچھے ہیں. کیونکہ ان کا ایک پرسونا ایسا بنا، یعنی ان کی ورک پلیس پہ بھی، کہ یہ ایک دبنگ لیڈی ہے کہ انج تو ہونا چاہیے. بٹ اور ان کے جو ان سے اوپر پوزیشن پہ ہیں وہ بھی انہیں کو فالو کرتے ہیں کہ ایز تو ذرا بچ کے، کہ اگر ان کے موڈ کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو وی ہیو ٹو پے. اصل میں اتنا آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو بھی رشتہ ہے اس میں کسی بھی قسم کا مدد کا یا دیگر لین دین برابر ہونا چاہیے. اس میں اتنی راکٹ سائنس کون سی ہے؟ لیکن برابر جب ہوتی ہے، مدد کا لین دین جب برابر ہوتا ہے تو پھر کسی پہ کوئی احسان نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں احسان کے بوجھ تلے دوسرے کو دبا کے کرش کر دیں. مہان خواہش ہے نا اس کو تھوڑا مجھے لگتا ہے لیٹ یہ دیکھیں نا، یہ عظیم بننے کی خواہش، یہ ممتاز ہونے کی خواہش، یہ بچوں کو کہتے رہنا کہ تم نے اول آنا ہے، اول سے کم قبول نہیں ہے، اور اپنے بچے کو کہنا کہ باقی کلاس کے جو درجنوں بچے ہیں تم نے ان کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. حالانکہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ باقی بچے کیا کر رہے ہیں. تمہاری اپنی جینز ہیں، تمہاری اپنے وسائل ہیں، تمہاری اپنی صلاحیتیں ہیں. اتنا حوصلہ کدھر سے آئے سر؟